جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان کا کل کا جلسہ ہو چکا، کل انہوں نے کیا کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، اس پر بات کرنی ہے۔ جلسے میں کتنے افراد تھے اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آج صبح عمران خان نے تو سرپرائز قوم کو نہیں دیا، لیکن اپوزیشن نے عمران خان کو بہت بڑا سرپرائز دے دیا، اور وہ جو ہے یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ اور تیسری جانب جو اپوزیشن کا قافلہ ہے، مریم نواز کا اور حمزہ شہباز شریف کا، اس قافلے کی کیا پوزیشن ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا عزائم ہے، اور عمران خان کے پاس کتنے دن اور رہ گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی وزیر داخلہ نے، اس کا کیا مقصد تھا، ان سارے موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، اس میں ایک سائزبل کراؤڈ اکٹھا ہو گیا تھا، یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ابتدا میں لوگ بہت کم تھے اور لگتا تھا کہ 1000 لوگ بھی نہیں ہو سکیں گے، پھر اس کے بعد 2-3 ہزار لوگ ہوئے، پھر اس کے بعد ایک کراؤڈ میں اضافہ ہوا، اور تقریباً کہا جا رہا ہے 25 سے 30 ہزار کے قریب اس میں لوگ تھے۔ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ اس میں جینون عمران خان کے سپورٹر کم تھے۔ 70% لوگ ایسے تھے جن کا تعلق KPK سے تھا، جنہیں بھر بھر کر لایا گیا تھا اور وہ وہاں پر براجمان تھے، اور اس میں سے کچھ یقیناً پرویز خٹک صاحب، مراد سعید، اسد قیصر، یہ سارے لوگوں کی مدد سے یہ جلسہ منعقد ہوا۔ 30% لوگ اسلام آباد کے یا باقی علاقوں سے آئے تھے، لیکن جو اسلام آباد کا کراؤڈ ہے، جو ایک زمانے میں دھرنوں میں جایا کرتا تھا، وہ بالکل مفقود تھا، اور اس طرح کا کراؤڈ ہمیں بالکل نظر نہیں آیا۔ جو اپر مڈل کلاس ہے، وہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آئی، اور عمران خان کا اصل کراؤڈ ہی وہ اپر مڈل کلاس ہے، جو کہ اب میرے خیال میں یا تو مایوس ہو چکے ہیں، یا متنفر ہو چکے ہیں، یا خاموش ہو چکے ہیں۔ جلسے میں خان صاحب نے 1 گھنٹہ 50 منٹ تقریر کی۔ یہ میرے خیال میں کسی سربراہ مملکت کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل تقریر ہوگی، اس سے زیادہ طویل تقریر تو ہو نہیں سکتی۔ تقریر میں اگر آپ کوئی پوچھیں کہ کوئی نئی بات تھی، تو بالکل کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی ساری پرانی باتیں، وہی چور، ڈاکو، چوہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور پتہ نہیں کون سا ویژن دینا چاہ رہے تھے قوم کو۔ اور پھر آخر میں جو دلچسپ بات ہوئی کہ سرپرائز دیتے کا کہہ کر انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکالا، اور انہوں نے کہا دنیا میرے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو والی مثال دینے کی بھی کوشش کی کہ شاید عمران خان کو اب بھٹو بہت انسپائر کرنے لگا ہے۔ بھٹو بہت انسپائرنگ لیڈر تھے، لیکن عمران خان بالکل بھی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے۔ تو وہ جو خط ہے، اس پہ بھی بڑی لے دے ہوئی کہ اگر ایسا خط تھا تو وہ میڈیا میں ریلیز کرنا تھا، یہ کیا ہوا کہ آپ نے دکھا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ جناب یہ میں آف دا ریکارڈ ہے۔ آف دا ریکارڈ چیزیں اس طرح دکھائی نہیں جاتی۔ اور دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ تو میڈیا والے شوز والی حرکت کی ہے کہ ہاتھ میں ثبوت لہرا دیے، یہ نواز شریف کے خلاف ثبوت ہیں، اور پھر بعد میں کون پوچھتا ہے، بس لہرا دیے، نعرے لگ گئے، تالیاں بج گئیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ عمران خان کی تقریر کے حوالے سے میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو علم تھا کہ یہ ان کی آخری تقریر ہے اس لیول پر، اس لیے کہ انہیں یوں لگتا تھا کہ اس طرح کی تقریر کا موقع انہیں نہیں ملے گا، اور انہوں نے جتنا بغض تھا، جتنا زہر تھا، وہ اگل دیا۔ اب ان کے پاس مزید کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا، کیونکہ گزشتہ 22 سال سے یہی تقریر کر رہے ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس غلیظ زبان سے، دوسروں پہ الزامات سے، گالم گلوچ سے خوش ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی بڑی اکثریت نہ ایسے لوگ ہیں، نہ ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ اب خان صاحب اپنی پرفارمنس پر بات کریں، پیٹرول کی قیمت پر بات کریں، لیکن اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی۔ وہ تو پتہ نہیں کون سا عالم اسلام کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی کارکردگی ایسی ہے کہ جو غریب کش پالیسی ہے وہ اس پر گامزن ہے۔ تو لوگوں نے ووٹ اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ وہ لیکچر سنیں،
لیکچر تو وہ کسی بھی موٹیویشنل سپیکر سے سن سکتے ہیں، بہت ہے. لوگوں کو اپنی فلاح، اپنی بہتری درکار تھی. دوسرا ایک اہم نقطہ یہ تھا جو اب تک کی تحریک عدم اعتماد کے بعد سے اب تک کی صورتحال ہے، خان صاحب ابھی تک اپنے دشمن کو دریافت کرنے میں ناکام رہے، اور وہ مختلف لوگوں کو مختلف باتیں کہہ رہے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے رول آؤٹ کر دیا ہوا ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، انہیں گالی گلوچ دے کر انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی تو سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ لوگ تو اب کسی قابل ہیں ہی نہیں، اب صرف عالم اسلام اور پورے عالم پاکستان میں ہی ایک لیڈر بچا ہوں، تو یہ لوگ تو مجھے نہیں گرا سکتے. پھر انہوں نے ایک انڈائریکٹلی جنرل باجوہ پر بھی الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن انہیں شاید پیغام مل گیا یا انہیں خود سمجھ آ گئی کہ وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، وہ آپ کا اپوزیشن کے ساتھی نہیں بن گئے، وہ ویسی حرکتیں نہیں کر رہے جیسی 2018 میں آپ کی خدمت کے لیے کی تھی، تو وہ تو نیوٹرل ہوئے ہیں، تو ان پر بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا. پھر خان صاحب نے کہا کہ امریکہ اور یورپین یونین ان کے دشمن ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت برا منایا. خان صاحب نے بعد میں اپنے بیانات کو بدلا بھی، اور اب جو کل خط دکھایا ہے اس سے بھی خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ صرف بلف کر رہے ہیں، انہیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ ان کا اصل دشمن کیا ہے. حالانکہ یہ کوئی بہت زیادہ دشوار بات نہیں ہے اپنے دشمن کو تلاش کرنا. خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے عوام اب ان سے تنگ آ گئے. آپ نے جو 3.5-4 سال کی کارکردگی ہے اس میں لوگوں کو بہت ناراض کیا ہے، اور اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو اپوزیشن کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں. جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ نیوٹرل ہو جائے، اس لیے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ کا واحد دشمن یا آپ سے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ امریکہ ہے، نہ یورپین یونین ہے، نہ چین ہے، نہ روس ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی کارکردگی کے ڈسے ہوئے عوام ہے. تو وہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. دوسروں پہ الزام رکھنے کا کیا فائدہ، آپ اپنے گریبان میں تھوڑی دیر کے لیے جھانک لیں. اچھا، اب دوسرے موضوع پر آتے ہیں. خان صاحب نے کہا جی کہ میں بہت بڑا سرپرائز دوں گا، اور لوگ توقع کر رہے تھے، حالانکہ مجھے پہلے دن سے اندازہ تھا کہ خان صاحب صرف اور صرف بلف کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس سرپرائز نہیں. کیا کر سکتے؟ پہلے گالیاں دیتے ہیں دوسرے سیاستدانوں کو، اس سے زیادہ گندی گالی دے دیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. ان کے جو دن ہیں وہ تو گنے جا چکے ہیں. اب تحریک عدم اعتماد سر پر آ کھڑی ہے اور خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، تو اب کیا وہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو ہے اب صورتحال ان کے لیے بہت زیادہ مخدوش ہو گئی ہوئی ہے. اور تحریک عدم اعتماد جو پنجاب میں داخل کرائی گئی ہے، جمع کروائی گئی ہے، اس کی بھی ریزن یہ تھی کہ خان صاحب چونکہ یہ تحریک انصاف آپ آہستہ آہستہ دیکھیے گا، خیر شروع سے تھا، اب مزید دیکھیے گا کہ یہ تحریک انصاف نہیں رہے گی، تحریک انتشار بن جائے گی، اور وہ تحریک انتشار آگے بڑے کام کرے گی. خان صاحب کا ارادہ تھا پنجاب اسمبلی توڑ دیں اور کے پی کے اسمبلی توڑ دیں. بنیادی 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ جو معاملات پا رہے ہیں وہ معاملات ختم ہو جائیں، اور دوسرا جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے اس کی کسی کو خبر نہ ہو اور اوپر ہی لوگ نئے الیکشن کے چکر میں پڑ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بڑا ترک کا پتہ کھیلا اپوزیشن نے، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی پنجاب میں. اب پنجاب اسمبلی ٹوٹ نہیں سکتی. اب جب وہ ٹوٹ نہیں سکتی تو پھر اس کے بعد خان صاحب کو بہت ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. مریم نواز جس سکینڈل کا اور تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل کا ذکر کر رہی ہیں، وہ خان صاحب کے گھر سے اس کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. وہ جو خاتون ہیں فرحہ اور ان کے ہسبینڈ، انہوں نے سنا ہے کہ کرپشن کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہے خان صاحب کے لیے، اور خان صاحب نے سرپرائز نہیں دیا، اپوزیشن نے سرپرائز دیا. اب بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس کی. شیخ رشید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو میرا اندازہ ہے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خان صاحب کے ڈوبنے تک ان کو ڈبو کر
یہاں سے باہر نکلیں گے۔ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی کچھ ایسے اشارے ملے، پہلے کہا جا رہا تھا تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کے لیے 3 یا 4 تاریخ کو پیش ہوگی، آج انہوں نے کہا یہ 31 تاریخ کو پیش ہو جائے گی، اور پھر کچھ ایسے اشارے دیے کہ خان کی حکومت چلی بھی جائے تو میں خان کے ساتھ۔ تو اس لیول پر جب اس طرح کے اشارے دیے جاتے ہیں، اس سے واضح سی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، خان صاحب کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، عالم اسلام کے اتنے بڑے لیڈر کو تیار کر رہے ہیں کہ بھائی اب پاکستان کے لوگ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نجات اب بظاہر لگ رہا ہے کہ جلدی ہو جائے گی۔ 4-5 دن، زیادہ 4-5 دن نہیں، 3-4 دن ہیں خان صاحب کے پاس، اور بڑا باعزت کام ہوتا اگر خان صاحب استعفیٰ دے دیتے، لیکن خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اب روز جو کچھ ہوگا اس سے خان صاحب کی ہیوملیشن میں اضافہ ہوگا۔ یہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا اسمبلی توڑ دینا چاہتے ہیں، یہ بالکل ان کا اختیار ہے، وہ جو مرضی کریں۔ اچھا، اب آخر میں کچھ بات کرنی ہے کہ مریم نواز کا جو قافلہ چلا ہے اس میں ابھی بھی لوگوں کا بہت جوش و خروش ہے، جمع غفیر ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ بھی میرے خیال میں سینسیبل لوگ ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں اس لمحے کا جب حکومت کے جانے کا مکمل فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ جلسہ کریں اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر جشن منائیں۔ آج جلسہ توقع ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج جلسہ یہاں پہ پہنچے گا۔ ابھی رستے میں ٹریفک بہت ہے، لوگ چاہنے والے بہت ہیں، وہ ان کو روکیں گے اور ہر جگہ خطاب ہوگا۔ ابھی اس میں ایک آدھ دن ابھی لگ سکتا ہے، اور پھر وہ جب آئیں گے تو پھر وہ جیت کا جشن منائیں گے، اور کوئی تقاریر کا رنگ ڈھنگ ہی مختلف ہوگا۔ خان صاحب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بے بسی کی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو گفتار ہے اس کے اندر غلاظت کا مزید گٹر ابل پڑیں گے، لیکن اب یہ ساری باتیں اس سے ماورا ہو چکی ہیں، اور خان صاحب کے پاس بہت زیادہ آپشن بچی نہیں ہیں۔ ان کے پاس آپشنز تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی آپشن خود ختم کرتے رہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص بن گئے ہیں جو مطلق العنانیت کا کردار کا قائل ہے، جو شخص اپنی ہی محبت میں گرفتار ہے، خود ہی اپنے تئیں اپنے آپ کو عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہے، اور اس ملک کے عوام کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہا ہے، اس سے زیادہ بہیمانہ سلوک کوئی فرعون بھی اس ملک کے عوام کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ آگے اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔